بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گرامی قدر سامعین اور معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی آمد سے 2 مہینے پہلے ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی رمضان المبارک کی عبادت کا شوق اور جذبہ، اس کے اظہار کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینے کے لیے 2 مہینے پہلے سے ہی دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس سے اس مہینے کی عظمت اور اس کے تقدس کا اندازہ لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس مہینے کے اندر ایک طرف عبادتوں کے ثواب کو بڑھایا ہے، دوسری طرف عبادتوں میں بھی خاص طور پر اضافہ فرمایا ہے۔ 2 عبادتیں خاص طور پر اس مہینے کے اندر انجام دی جاتی ہیں، ایک عبادت روزے کی ہے اور ایک عبادت تراویح کی ہے۔ روزے سے متعلق قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر روزوں کی فرضیت کو بیان فرمانے کے بعد روزے کو فرض فرمانے کا مقصد اور اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ کیوں اللہ نے روزے فرمائے، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کا اہم اور بنیادی مقصد قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ روزہ اللہ نے اس لیے فرض فرمایا ہے تاکہ انسان کے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے، اور تقوی والی یہ وہ صفت ہے جس سے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے۔ ایک طرف روزہ رکھنے کے جسمانی فائدے بھی ہیں تو دوسری طرف روحانی فائدے بھی ہیں، اور حقیقی معنوں میں روزہ جو ہے روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اور اللہ کا حکم مان کر کے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو
کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے تو بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے نتیجے میں انسان کی نفسانی اور شہوانی قوتیں وہ کمزور پڑتی ہیں، لیکن انسان کی جو روحانیت ہے اس سے اسے تقویت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رکھ لینے کے بعد ایک احساس اور ایک خیال اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی عام دنوں کی طرح وہ کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کرے، کسی گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو، تو یہ احساس اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، مجھے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اپنے کانوں کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اور جو ہے روزہ رکھ کر کے یہ سب کام اگر کروں گا تو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے، سوائے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے اس کی روحانی تربیت ہوتی، اور اس روحانی تربیت کے نتیجے میں وہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنتا، اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنتا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنتا، اور اس نے روزہ رکھنے کے باوجود نہ اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنا، نہ اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنا، نہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنا۔ تو روزے کا جو اصل مقصد تھا روحانی تربیت اور روح کو تقویت پہنچانا، اور اس کے نتیجے میں اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اور صادر ہونے والے اعمال وہ اچھے اور بہتر ہوتے، وہ اسے حاصل نہیں ہو سکے، اور سوائے اسے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی عبادت اس لیے فرض فرمائی تاکہ انسان اپنی روحانی تربیت کر پائے، اپنی روح کو تقویت پہنچائے، اور گناہوں سے پاک اور صاف زندگی گزارنے کا مزاج اس کا بنے، اور اس کی ایک عادت بنے کہ ہمیں جو ہے صرف اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہے، بلکہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے تابع بنا کر کے زندگی گزارنا ہے۔ ورنہ رمضان کی آمد کا اور روزے کی عبادت کا صحیح معنوں میں جو مقصد ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ مقصد تبھی حاصل ہوگا جبکہ روزے کو روزے کے طریقے پر رکھا جائے، اور صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے، اور شام میں افطاری کے وقت ہم نے خوب کھا پی لیا اور یہ سمجھ لیا کہ روزے کی عبادت ادا ہو گئی۔ یقیناً فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو روحانیت ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے اگر کسی کمرے میں اے سی لگایا جائے تو اے سی لگانے کے بعد اس کے کچھ اصول اور کچھ ضوابط ہے، اس کے کچھ کنڈیشن ہے۔ وہ یہ کہ اے سی لگانے کے بعد کمرے کو بند رکھا جائے، کھڑکیوں کو بند رکھا جائے، تو اے سی لگانے کا صحیح فائدہ حاصل ہوتا ہے، ٹھنڈک ملتی ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور جو ہے چین حاصل ہوتا ہے۔
اور وہی اے سی آن کرنے کے بعد جو ہے دروازہ کھلا رکھ دیا جائے اور کھڑکیوں کو بند نہ کیا جائے تو اے سی کے لگانے کا صحیح مقصد اور صحیح فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک طرف سے وہ ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی اور ان کھڑکیوں سے اور دروازے والے راستے سے باہر جاتی رہے گی، صحیح فائدہ اے سی لگانے کا حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے پر روزہ رکھ لینے کے بعد اگر اپنے آنکھوں کی کھڑکیوں کو بند نہیں کیا اور کان والی کھڑکی کو بند نہیں کیا، زبان والے دروازے کو بند نہیں کیا اور زبان سے وہی گندی باتیں بولتا رہا، غلط استعمال کرتا رہا اور آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتا رہا اور کانوں سے غلط باتیں سنتا رہا، تو روزے کی جو روحانیت ہے، جو حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ ان راستوں سے باہر ہوتی رہے گی۔ تو روزہ رکھنے کا روحانی فائدہ یہ ہے کہ انسان کی نفسانی اور خواہشات اور اس کے اندر جو نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ قوت کمزور پڑتی ہے اور جو ہے اس کی روحانی قوت مضبوط ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کی طبیعت نیک کام کرنے کی طرف آمادہ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ عام دنوں کے مقابلے میں روزہ رکھنے کے نتیجے میں انسان کی طبیعت عبادت کی طرف زیادہ آمادہ ہوتی ہے۔ یہ فائدہ انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو روزے کی عبادت کو روزے کے طریقے پر انجام دیں اور جو ہے روزہ رکھ لینے کے بعد اپنے آپ کو تمام غلط کاموں سے بچائے رکھیں اور یہ سمجھیں کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ پیر کا بھی ہے، روزہ دل کا بھی ہے، دماغ کا بھی ہے۔ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ اپنے پورے وجود کو روزے کی عبادت کے اندر شامل کرے تو اس کا روحانی فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ عبادتوں کی طرف اس کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے اور وہ نفسانی خواہشات کی پیروی چھوڑ کر کے اللہ کی مرضیات پر چلنے والا بنتا ہے۔ یہ روزے کی عبادت کا اصل روحانی فائدہ ہے کہ وہ نفسانی خواہشات والی زندگی کو چھوڑ کر کے اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنے آپ کو چلانے والا بنتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ روزے کی عبادت کو اس طریقے پر انجام دے جس طریقے پر انجام دینے کا حکم اللہ نے دیا ہے اور اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزے کے اندر ہمارا پورا وجود اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی عبادت کو فرض فرما کر کے انسان کی روحانی تربیت کرنا چاہا کہ اس کے اندر سے جتنی روحانی خرابیاں ہیں وہ سب باہر نکلیں اور روحانی اچھائیاں اس کے اندر شامل ہوں اور وہ اللہ کی مرضیات پر چلنے والا بندہ بن جائے اور اسی کے مطابق رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی وہ اپنی زندگی اسی نہج اور اسی اصول کے مطابق گزارنے والا ہو جائے۔ تو یہ اصل مقصد ہے جو اللہ نے روزے کی عبادت کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں روزے کی عبادت کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھ کر کے روزے کی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرضیات کو چھوڑ کر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔